دیکھ رہے ہیں GNN ڈیجیٹل. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. سر بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کا. سر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اسوابی میں, کیا تیاریاں ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے, اس وجہ سے کیا تیاریاں ہیں؟ یہاں پہ جو صدر ہے KP کے, انہوں نے مختلف ریجنز کے ساتھ میٹنگز کی, کمیٹیاں فائنل ہو چکی ہے, چیف منسٹر کے ساتھ ان کی مشاورت جاری ہے. دوسری طرف ہمارے جس ریجن نے آ کے جوائن کرنا ہے پنجاب سے, ہمارے 3 ریجنز پنجاب, ایک ریجن ہمارا جو ہے وہ موو کرے گا جو کہ بارڈر سے جو KP کا اور پنجاب ریجن ہے, وہ ان کے ساتھ میں نے خود میٹنگز جو ہے وہ کنڈکٹ راجہ صاحب بھی اس کو ان میٹنگز کو چیئر کرتے رہے ہیں, اور جلسہ گاہ کی تیاری وہاں پہ منتظم ہے. اسد کیسر صاحب اور شارام تارکئی صاحب جو ہیں ان سے وہ چیزیں سٹیج اور یہ سب چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. اب تو جو میٹنگز کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹس وہ اب موبلائزیشن کے حوالے سے ہے. تو الحمدللہ جو ہے وہ خان صاحب کی کے حکم کے مطابق بھرپور طریقے سے آبزرو کیا جائے گا. اس احتجاج کو جو ہے وہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے پرامن, یہ ہمیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے. پنجاب میں ہم نے مینار پاکستان پہ جلسے کی میں گئے ہیں, دیکھیں اس کا کیا جو ہے وہ نتیجہ آتا ہے. اگر ہمیں اجازت ملی تو میں ہوگا گرینڈ ہوگا, نہیں تو MNAs MPs اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے. عمران صاحب نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے آرمی چیف صاحب کو, جبکہ آج ذرائع اسٹیبلشمنٹ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ان کو وغیرہ نہیں پہنچا اور نہ ہی ایسا کوئی لیٹر آیا ہے, اس وجہ سے کیا کہیں؟ میں یہی کہوں گا خان صاحب نے تو خط انہوں نے لکھ دیا ہے, تو خط جس وقت آپ اس خط کو کسی بھی کے پلیٹ فارم پہ اوپن کر دیتے ہیں تو بیسیکلی تو جس کنسرن بن جاتا ہے. آج کل اوپن لیٹرز کا کانسیپٹ موجود ہے, مگر اگر وہ سب از ناٹ ٹیکن سیریسلی تو دوسرا لیٹر بھی راستے میں ہوگا, پہنچ جائے گا. بیسیکلی تو وہ خال جو ہے وہ PTI آفیشل پہ آ گئے ہیں, تو دیٹ مینس اٹ ہیز بین ایشوڈ اینڈ ریلیز. حکومت کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات چل رہے تھے. عمران صاحب نے 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا. صاحب کہتے ہیں کہ PTI خود ہی اسپیکر صاحب کے پاس گئی تھی مذاکرات کے لیے, حکومت سے خود ہی انہوں نے رابطہ کیا اور خود نہ ہی ہماری انہوں نے بات سنی, اور ابھی تک حکومت نے اپنی کمیٹی کو تحلیل نہیں کی, جبکہ آپ لوگ کمیٹی کو تحلیل کر دی اور مذاکرات بھی ختم کر دی. کیا مستقبل میں ٹیبل ٹاک میں آپ لوگ بیٹھیں گے اپوزیشن اور حکومت دوبارہ؟ عرفان صدیقی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہمیں نام بھاگے ہیں کہیں سے, ہم نے ان کے منافقانہ اور غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب سے آپ ہماری ملاقات کروائیں, کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, وہ آپ آ سکے. یہاں تک ہوا کہ آپ کو خود TV پہ صدیقی صاحب کو کہنا پڑا کہ جی ہم نے تو وعدہ کیا سے اگر ہم نہ کرا سکیں تو ہماری بڑی سبکی ہے. یعنی کہ اس حد تک آپ بے بس نظر آئے, اور ہم نے پھر آئے کہ بھائی اگر آپ ایک ملاقات جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو کل ہمارے ان دو بٹ اینی وے پھر وہ لکھ کے دیں والا تماشا شروع ہو گیا, اور ہم بھی بضد ہو گئے. یہ آپ کو ملوائیں یا نہ ملوائیں, آپ لکھ کے دے دیں, ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری سنجیدگی تھی. عمران خان صاحب کو ناحق سزا ہو گئی, 14 سال کی ان کی زوجہ کو سزا ہو گئی, اور ہم مذاکرات, یہ بھی سنجیدگی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ نتھی نہیں ہے, یہ سزا جو ہے یہ مذاکرات کے ساتھ نتھی نہیں ہے. بھئی پھر ہم آپ کو 7 دن دیتے ہیں اور اس پہ آپ 7ویں دن جو ہے ہمارے ترجمان کے مدرسے پہ حملہ کرتے ہیں, جن کا گھر بھی وہیں قریب ہے ساتھ ہی. مطلب آپ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. عمران خان صاحب کے حکم پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اور خان صاحب کے حکم پہ ختم ہو گئے, کوئی بھاگا بھوگا نہیں ہے. سر کل نجی چینل میں CM صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کو 2 آفریں تھیں, نتھیا گلی کا بھی تھا اور اس ریاض بنی گالا کا بھی تھا, اور یہاں KP ہاؤس کا بھی تھا. تو خان صاحب نہیں مانے, انہوں نے کہا میرے پہلے کارکنان کو رہا کیجیے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات بڑھے گی. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں مان رہے, کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں مان رہے خان صاحب؟
خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بیان میں کہا تھا کہ بالواسطہ اس قسم کی آفرز آئی ہیں جو انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ اے ڈیل، وہ ڈیل نہیں چاہتے ہیں. سیکنڈلی ہی ہیز بین ویری کلیئر کہ میرا ایک ایک ورکر باہر آئے گا، آئی ول بی دا لاسٹ ون. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قائد وہ نہیں ہے جن کو جہاز آ کے لے جاتے ہیں، جو بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر رپورٹیں جو ہے سیدھی پتری ہو جاتی ہیں، وہ قربانی دے رہے ہیں. حالانکہ یہ سب ڈیلز اویلیبل ہے، بٹ ہی از سیکریفائسنگ فار دی فیوچر آف پاکستان. سوشل میڈیا پہ من گھڑت خبریں چل رہی ہیں سی ایم صاحب کے حوالے سے کہ سی ایم صاحب کو بھی شاید مستقبل میں ہٹا دیا جائے گا، اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سی ایم صاحب کے یا کے پی کی جماعت کے حوالے سے یہ سوالات زیادہ بہتر بنتے ہیں اگر آپ کے پی کی جو ہمارے جماعت کے لوگ ہیں ان سے بات کریں یا آپ سی ایم صاحب سے خود پوچھیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میرے پاس اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں.